حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 200 سال پہلے چین کے بادشاہ چن شی ہوانگ نے اپنے ملک کو دشمنوں کے حملے سے محفوظ کرنے کے لیے شمالی سرحد پر ایک دیوار بنانے کی خواہش کی۔ اس دیوار کی ابتدا چین اور منچوکو کی سرحد کے پاس سے کی گئی۔ چین کے دشمن اس زمانے میں ہند اور تاتار تھے جو وسط ایشیا میں کافی طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ یہ دیوار خلیج لیاوٹنگ سے منگولیا اور تبت کے سرحدی علاقے تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 1500 میل ہے اور یہ 20 سے لے کر 30 فٹ تک اونچی ہے۔ چوڑائی نیچے سے 25 فٹ اور اوپر سے 12 فٹ کے قریب ہے۔ ہر 200 گز کے فاصلے پر پہرے داروں کے لیے مضبوط پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ دیوار کے اوپر 25,000 چوکیاں قائم کی گئی ہیں۔ ان چوکیوں کی مدد سے حملہ آوروں کی نقل و حرکت دیکھا جا سکتا ہے۔ دیوار چین کو تعمیر کرنے میں 1700 سال کا طویل عرصہ لگا۔ بعض کتابوں میں یہ 2000 سال بھی بتایا گیا ہے۔ دراصل اس دیوار کی تعمیر منگول حملہ آوروں سے بچنے کے لیے کی گئی، جس کا آغاز 206 قبل مسیح میں کیا گیا۔ اس کے بعد بے شمار بادشاہوں نے حکومت کی اور چلے گئے، لیکن اس دیوار کی تعمیر کا کام جاری رہا۔ اس دوران دنیا وقت کو ایک نئے پیمانے حضرت عیسیٰ کی آمد کا بعد کا وقت بعد از مسیح سے ناپنے لگی۔ سن 1368 شروع ہوا اور چین میں منگ خانوادے کی حکومت کا آغاز ہوا، لیکن دیوار چین کی تعمیر ابھی بھی جاری تھی۔ لگ بھگ 250 سال بعد اسی خاندان کے ایک بادشاہ کے دور میں دیوار کی تعمیر مکمل ہوئی۔ یہ 1644 کا سال تھا۔ موجودہ دیوار کا 90% حصہ اسی خاندان کے دور میں تعمیر ہوا۔ دیوار چین کی تعمیر کے دوران اینٹوں کو جوڑنے کے لیے چاول کا آٹا استعمال کیا گیا۔ اس عظیم دیوار کی تعمیر کے دوران 10 لاکھ مزدور اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن اس دیوار نے چینیوں کو بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ کر دیا۔ آرکیولوجیکل حالیہ سروے کے مطابق مجموعی طور پر عظیم دیوار اپنی تمام شاخوں سمیت 8851 کلومیٹر سے 5500 میل تک پھیلی ہوئی ہے۔ منگول خاندان کی حفاظت کے لیے 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اس دیوار پر مقرر تھے۔ یہ متوقع ہے کہ عظیم دیوار کے منصوبے میں تقریباً 20 سے 30 لاکھ لوگوں نے اپنی زندگی اسے تعمیر کرنے میں لگا دی تھی۔ چین جانے والے سیاحوں کے لیے دیوار چین کو دیکھنا ناگزیر ہوتا ہے، جہاں ہر سال دنیا بھر سے بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ اس عظیم دیوار کا 30% حصہ وقت کے ساتھ ساتھ غائب ہو چکا ہے۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق اس دیوار کی تباہی میں سب سے بڑا ہاتھ ان دیہاتیوں کا ہے جو اس دیوار کے دامن میں آباد ہیں۔ یہ مقامی لوگ دیوار میں لگی مضبوط اور موٹی اینٹیں نکال کر اپنے گھر تعمیر کرتے ہیں۔ دیوار کی چوری شدہ اینٹیں فروخت بھی کی جاتی ہیں۔ اینٹوں کی مسلسل چوری کے باعث دیوار کو نقصان پہنچ رہا ہے اور وہ کئی جگہ سے خستہ حال ہوتی جا رہی ہے۔